میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آیات مبارکہ اسوۃ حسنہ کائنات کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضور آئیڈیل ذات ہے، حضور کا کردار آئیڈیل ہے، تو حضور کا اخلاق اسوہ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، اور حضور کا اسوہ حسنہ سارے کا سارا قرآن ہے، تو سارے کے سارے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، سارے کے سارے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، سارے کے سارے قرآن کو سمجھنا اور اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اس کی طاقت نہیں دے سکتی، اللہ کی ذات کے سوا قرآن پر عمل کی کوئی طاقت نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات کے سوا قرآن سے دور ہونے کے، قرآن سے دور کرنے کی کوئی طاقت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی بھی قرآن کو پڑھنے، ہم جب رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا تو اس عبادت پر بھی اللہ وحدہ لا شریک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر اللہ مجھے اس قابل نہ سمجھے تو میں کہیں باہر بھی تو کھڑا ہو سکتا ہوں، میں کہیں اپنے گھر میں بھی سو بھی تو سکتا ہوں، میں کسی سے گفتگو میں وقت گزار بھی تو سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا ہی فضل ہے، اس نے مجھے عبادت کی توفیق بخشی ہے۔ تو حضرات گرامی، جو عبادت کے لیے حاضر ہو جائے، جو قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے آ جائے، جو قرآن مقدس کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آ جائے، وہ سمجھے یہ بھی اللہ کا ہی احسان ہے، اور احسان عظیم ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ کسی کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی عبادت سے غافل ہے تو یہ اپنی بہادری نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں کہ اللہ اپنی عبادت کی توفیق ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔